مجھے دنیا کے مختلف ملکوں میں کام کرنے کا موقع میسر آیا. میں نے کبھی بھی کسی زبان کے ساتھ اتنی بڑی کانفرنسز ہوتی نہیں دیکھی. ایسے ملکوں کے پاس جن کے پاس بہت وسائل بھی ہیں، جن کے پاس بہت تعلیم کا خواندگی کا جو معیار ہے وہ بھی زیادہ ہے، ہم سے کہیں زیادہ ہے، مگر اس طرح کے اکٹھ نہیں ہوتے. اس کی داد دی جانی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومی ضرورت تھی اور اس کو اس ادارے نے پورا کیا، اور وہ تھا مختلف زبانوں کا. پاکستان میں 76 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان کے درمیان فصل ہے. وہ ہم باہر کی زبانیں بولتے ہیں، ان کے ادیبوں کو جانتے ہیں، مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم خود اپنی بڑی زبانوں کے ادیبوں سے ناواقف رہے ہیں، اور اس میں بہت ہی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے. اور بہت مشکل زمانہ تھا جب یہ کانفرنسیں شروع ہوئی ہیں. اور آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سیاسی طور پر سندھ اور خاص طور پر کراچی جن مرحلوں سے گزرا، ایسے میں تمام سندھی اور اردو اور پنجابی اور سرائکی اور بلوچی اور پشتو اور ہندکو زبانوں کے ادیب اور انگریزی کے ادیب اور ملک سے باہر رہنے والے پاکستان کے ادیبوں کو جمع کرنا یہ بڑی خدمت تھی. دیکھیے، میں 60 کی دہائی سے پاکستان کے ثقافتی اداروں سے وابستہ رہا ہوں. اب آپ یہ جو عمارت ہی دیکھ رہے ہیں، یہی عمارت اسی طرح کی میں جب آیا تھا تو یہ عمارت کس منزل میں تھی اور آج اس کی کیا صورت احوال ہے. پہلے جو یہاں تقریبات ہوتی تھیں اور اب جو تقریبات ہوتی ہیں ان میں کیا فرق ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. اچھا، اب یہ بات دوسری بات جس کی طرف شاہ صاحب نے اشارہ فرمایا کہ سارے ملک میں فیسٹیولز ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کہیں بھی کوئی تقریب ادب کے نام پہ ہو اس کی یہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور کبھی اس میں کوئی مسابقت کی صورت نہیں ہے یا کوئی منفی رویہ نہیں ہے. اسی شہر میں بیک وقت کئی میلے ہوتے ہیں، مگر اس کا اختصاص بالکل اور ہے. جب آپ اس میں تشریف لاتے ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں اس میں لوگوں کی شرکت، اس میں ادیبوں کا معیار، اس میں موضوعات کا تنوع، تو آپ کو خوشی ہوتی ہے. میں خود ایک طالب علم کے طور پر جب زندگی میں داخل ہوا تھا تو میری خواہش ہوتی تھی کہ مثلا میں سلیم الزماں صدیقی صاحب کو دیکھوں، میں اختر حمید خان صاحب کو دیکھوں، میں پروفیسر کرار حسین کو دیکھوں، اشتیاق حسین قریشی صاحب، یعنی جو بڑے لوگ تھے، راشد کو وغیرہ وغیرہ. اب نوجوان جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور اپنی پسند کے ناول نگار، اپنے زمانے کے شعراء کو، اپنے زمانے کے لکھنے والی خواتین کو، حضرات کو، نوجوانوں کو، مختلف نسلوں کے لوگوں کو ان کی ترجمانی ہوتی ہے، ان کی نمائندگی ہوتی ہے، موضوعات بہت سارے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ دانشگاہوں کے اجتماعات بالکل اور طرح کے ہوتے ہیں، مگر جو عوامی اجتماعات ہوتے ہیں ان کی نوعیت اور ہوتی ہے. شاہ صاحب نے ایک توازن قائم کر رکھا ہے کہ یہ عام آدمی بھی اگر تشریف لائے اور وہ اس میں شریک ہو تو وہ بھی استفادہ کرے گا، اور صاحبان دانش اور اختصاص کے ساتھ علمی ذوق رکھنے والے بھی تشریف لائیں گے تو ان کے ذوق کی پذیرائی بھی یہاں ہوگی. تو اس کے لیے بہت میں مبارکباد آپ کو دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کام آپ کر رہے ہیں، ابھی دیکھیے اب انتخابات آنے والے ہیں، انہوں نے میں کیونکہ سرکاری ملازمت میں رہا ہوں تو میں اس کی مصلحتوں اور نزاکتوں کو ذرا شاید عام آدمی سے مجھے سابقہ پڑتا رہا ہے. انہوں نے سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھا. ان کا نام ہے احمد شاہ، مگر انہوں نے نہ کسی ایک سیاسی جماعت، کسی ایک سیاسی گروہ، کسی ایک
نظریے سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں رکھا. ظاہر ان کا کوئی نظریہ یقیناً ہوگا, ان کی کوئی ذاتی پسند ناپسند ہوگی, مگر انہوں نے اپنی رائے کو, اپنے موقف کو آرٹس کاؤنسل کی پالیسی پہ غالب نہیں آنے دیا, اور تمام حلقۂ فکر کی اور نقطۂ نظر کی ترجمانی کی, چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو, دائیں بائیں کی تخصیص ہو, روشن خیالی اور قدامت کی صورت حوال ہو, علاقائی نمائندگی کی صورت حال ہو, بہت ہی وسعت قلب کے ساتھ اور روشن نظری کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی اور ان کی پذیرائی کی. اور ظاہر ہے کہ میں شکایتیں عام طور پہ سنتا رہتا ہوں, مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے 4 روزہ اجتماعات میں پہلے دن سے اور آخر دن تک کی تقریبات میں گہما گہمی ہوتی ہے. وگرنہ اب تو یہ ہے کہ غازی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فیسٹیول فٹیگ کا, مگر ہم نے یہاں نہیں دیکھی, اور ہم نے دیکھا کہ ہر جو اجلاس ہے وہ بھرا ہوتا ہے اور لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ بڑی کامیابی ہے, اور انشاءاللہ توفیقات میں اور اضافہ ہوگا. بڑی مہربانی آپ کی بات کر. بہت شکریہ بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تو ہم سبھی اس میں شروع سے ہیں, لیکن یہ جو ہم نے یہاں اردو اور سندھی, تو یہ جب میں حدی نورالہدیٰ شاہ کو لے کے آیا تو انہوں نے کہا میں تو ویسے ہی تمہارے ساتھ ہوں, تو ہم نے کہا کہ ہم نفرتوں کو کم کرنے کے لیے اگر ہم مل کے کچھ قدم آگے بڑھائیں گے تو اس کی ذرا آپ کی آواز بھی سنی جاتی ہے بہت زیادہ. تو میں چاہوں گا کہ کچھ جملے نورالہدیٰ شاہ صاحبہ بھی اس حوالے سے ادا کریں.